نے اس کا حملہ روک کر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو کر گر گئے۔ اب کسی میں ہمت نہیں تھی کہ تنہا حضرت علی اکبر کا مقابلہ کرتا۔ ابن سعد کے حکم پر محکم بن طفیل بن نوفل 1000 سوار لے کر یک بار کی شہزادے پر حملہ آور ہوئے، لیکن یہ شیر کا بچہ تھا اور بکھرا ہوا تھا۔ آپ نے بجلی کی سی پھرتی سے ان پر نیزے چلانے شروع کیے اور ان سب کو قلب لشکر میں دھکیل دیا۔ پیاس سے بےتاب ہو گئے تھے، چنانچہ گھوڑے کی باغ موڑ کر واپس خیموں کی طرف دوڑ پڑے اور اپنے بابا جان کو پکارا۔ امام حسین بے قرار ہو کر آئے تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم چوم کر عرض کیا، بابا جان پیاس نے بے قرار کر دیا ہے، بابا جان حلق سوکھ گیا ہے، زبان کانٹا ہو گئی ہے، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں ان سب کو کیفر کردار تک پہنچا دوں گا۔ امام علی مقام نے صبر و شکیبائی کی تاکید کی اور فرمایا کہ بیٹا پانی کہاں سے لاؤں، بس جلدی جلدی اپنا کام پورا کرو اور نانا جان کے ہاتھوں جام کوثر پی کر اپنی پیاس بجھاؤ، یہ لو آئے ہو تو کچھ نہ کچھ لیتے جاؤ۔ یہ فرما کر حضرت امام علی مقام نے اپنی انگوٹھی کا نگ جو تھا وہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ رکھ دیا۔ انہوں نے اس نگینے کو چوسا اور واقعی تسکین بھی ہوئی، اور پھر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچے اور انہوں نے بھی چاروں طرف سے نئی پلاننگ کے ساتھ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا۔ آخر یہ کب تک لڑتے، کب تک مقابلہ کرتے، کب تک زخم سہتے؟ چاروں طرف سے نیزے مار مار کے جس میں ناظرین کو لہو لہان کر دیا تھا اور آپ زخموں سے چور چور ہو گئے تھے، یہاں تک کہ زخموں کی تاب نہ لا کر آپ گھوڑے سے گرنے لگے اور زور سے پکارا، یا بابا ادرکنی، اے بابا جان مجھے سنبھالیے، میں گھوڑے سے گر رہا ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے لخت جگر کی پکار سنی تو بے قرار ہو کر باہر نکلے اور علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ شہزادے نے آنکھ کھولی، بابا جان کا رخ روشن دیکھا تو اب کیا، بابا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جنت کی حوریں شربت کا جام لیے میرا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہا اور جان آفرین کے سپرد کر دی، جام شہادت نوش کر لیا۔ شاعر نے یہاں کچھ درد بھرا نقشہ کھینچا ہے۔ نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر، پایا تھا مدتوں سے جسے خاک جان کر، وہ دان ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کر، چچادوں سے کہتے تھے یہ رو رو کے بتاؤ، اکبر ہے کہاں لاش مجھے ان کی دکھاؤ، یا ان کے برابر میرا لاشا بھی گراؤ،
یا قتل کرو یا علی اکبر سے ملاؤ، بے کس ہوں مسافر ہوں کئی دن سے ہوں پیاسا، دیکھو میں پیغمبر کا تمہارے ہوں نواسا، آئے یہ بات کہہ کے جو سلطان بیروبر، بیٹے کی لاش باپ نے دیکھی لہو میں تر، اٹھا یہ دل میں درد کے غم ہو گئی کمر، دیکھا جو زخم منہ کے قریب آ گیا جگر، سر پہ جو گر کے اور تڑپ کر ٹھہر گئے، گل پڑ گیا حسین بھی شاید گزر گئے۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے جوان شہزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے کو اپنی ٹوٹی ہوئی کمر سے اٹھایا اور خیموں کی طرف لے آئے۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان نے جب جوان بیٹے کی خون میں نہائی ہوئی لاش کو دیکھا تو کلیجہ پھٹ گیا۔ شاعر اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے، اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا، اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا، وہ 3 دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا، آلے نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا، مرتی ہوں اپنے درد صحیح قد کو دیکھ لوں، ایک بار پھر شبیہ محمد کو دیکھ لوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اپنے چہیتے بھانجے کے کٹھے پٹے لاشے کو دیکھا تو وہ بھی بے قرار ہو گئی اور رو رو کر کہنے لگی۔ شاعر ان کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے کہتا ہے، اے میرے کالے کیسوں والے کدھر ہے تو، ہے میری غریبی کے والے کدھر ہے تو، واری کہاں لگے تجھے بھالے کدھر ہے تو، کیوں کر جگر کو پھوپھی سنبھالے کدھر ہے تو، 18 برس کے بعد آ گئی تجھے اے نور عین تیری ادا بھا گئی مجھے۔ خیمے میں کوہرام پڑا ہوا تھا، اتنے میں حضرت عباس علمبردار بارگاہ حسینیت میں عرض کرتے ہیں کہ بھیا ننھے ننھے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، مجھ سے ان کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، مجھے اجازت دیجیے میں نہر فرات پر جاتا ہوں اور پانی لاتا ہوں، مجھے امید ہے کہ میں پانی لانے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور بچوں کی پیاس بجھاؤں گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی، چنانچہ حضرت عباس نے مشک کاندھے پر ڈالی اور فرات کی طرف چل دیے۔ 4000 کا لشکر جرار نہر فرات پر
پہرا بھر رہا تھا. جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر فرات کے قریب پہنچے تو انہوں نے راستہ روکا. حضرت حیدر کرار نے تلوار چلانی شروع کر دی اور مارتے کاٹتے ہٹاتے بالآخر نہر فرات تک پہنچ گئے. اپنا گھوڑا نہر فرات میں ڈال دیا, مشکیزہ کاندھے سے اتارا اور مشک پانی سے بھر لی. پھر ایک چلو پانی کا بھرا کہ خود پی لوں, لیکن بچوں کی پیاس یاد آ گئی اور فرمایا عباس اس وقت تک تجھے پانی پینا مناسب نہیں ہے جب تک اہل بیت نبوت کا ایک ایک فرد پانی نہ پی لے. چلو واپس نہر فرات میں ڈال دیا, اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا کہ وہ پانی پی لے, لیکن گھوڑا بھی گویا زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ جب تک آقا زیادہ پانی نہیں پی لیں گے میں بھی ہرگز نہیں پیوں گا. اللہ اکبر. اس گھرانے کے جانور بھی کتنے سعادت مند تھے کہ گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا. خیر حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ پانی کا مشکیزہ کاندھے پر رکھے گھوڑے پر سوار خیموں کی طرف دوڑ پڑے, لیکن ظالموں نے یک بارگی حملہ کر دیا. ایک ظالم نے بڑھ کر آپ کے سیدھے کندھے پر تلوار کا وار کیا, لیکن حیدر کرار کے جوان فرزند نے فوراً مشکیزہ الٹے ہاتھ میں لے لیا. اب الٹے ہاتھ پر تلوار کا وار ہوا, لیکن حیدر کرار کے فرزند پر قربان قبل اس کے کہ